الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیکہ یا اشرف العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ ترجمہ: بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اپنا وارث بنائے۔ حضرت، یہ ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ جو چراغ پنجتن جان بطول اور جنت کے پھول آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے مولا حسن اور مولا حسین کے جگر گوشہ نشیں سرکار وارث عالم نواز جو دیوہ شریف میں جلوہ گر ہیں، حیات ظاہرہ سے لے کے اب تک جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کا فیض ہے، آج بھی دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آج کے دور میں ہمارے وارث عالم نواز کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ یہی لوگ مساجد میں بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہی پتہ نہیں ان کو کون سا غلبہ طاری ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار آل رسول کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں سرکار وارث عالم نواز کی جو حیات ظاہرہ بلکہ آپ کے 350 سال آنے سے پہلے شاہ عبدالرزاق شاہ باسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بادشاہ شریف ایک جگہ ہے ڈسٹرکٹ بارہ بنکی میں، فرماتے ہیں کہ میں صبح جب کھڑا ہوتا تھا تو دیوے کی طرف اپنا منہ کر لیتا تھا اور ابا کا بٹن کھول کر لمبی لمبی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتا تھا۔ یہ شاہ عبدالرزاق شاہ باسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نقل کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں جب مریدوں نے کہا کہ حضور آپ ایسا روز صبح کیوں کرتے ہیں، 350 سال ابھی آپ کے آنے میں باقی ہیں، آپ نے فرمایا کہ آفتاب فقر طلوع ہونے والا ہے، جس کی کرنوں سے میں اپنے سینہ کو منور کر رہا ہوں، یہ ذات وارث ہے۔ آئیے میں اور کچھ اولیاء اللہ اور دیگر سلاسل کے بزرگوں کے اقوال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مولانا عبدالرحمن صاحب فرنگی محلی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس دور میں پیر کامل حاجی وارث علی جیسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ وہ ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دربار رسالت میں جلوہ گر جب پہنچا وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو اس نے ایک عرضی پیش کی آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اگر آپ کے بیٹوں میں یا آپ کی اس میں نظر عنایت میں کوئی ہم کو بھی ایسا پیر مل جاتا جس سے ہماری آخرت سنور جاتی، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ جب وہاں سے حاضری سے واپس ہوا تو وہ سو گیا۔ تو آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں بشارت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ عبدالرزاق سے بیعت لے لو۔ اس کو ہندوستان لوٹنے میں کچھ دیر ہوئی، جب لکھنؤ پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا پردہ ہو گیا ہے۔ پھر اس سے دوبارہ مدینہ شریف کی حاضری میسر ہوئی تو آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور نے پھر وہی عرضی پیش کی، پھر اسے بشارت ہوئی کہ جاؤ مولانا فضل الرحمان یا حاجی وارث علی شاہ سے مرید ہو جاؤ۔ اس شخص نے مولانا فضل الرحمان سے بیعت کر لی، لیکن اس کے دل میں ایک کسک رہی تھی کہ اگر سرکار وارث عالم نواز اپنے دست شفقت میں لے لیتے تو کیا بہتر ہوتا۔ سرکار میں حاضر ہوا، بیعت ہونے کے بعد وہ سرکار میں حاضر ہوا۔ سرکار وارث عالم نواز فرماتے ہیں ہم تو وہیں موجود تھے۔ اس سے حضور کی نگاہ رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ احمد حسین صاحب بانسوی فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب کو لڑکپن سے جانتا ہوں، ابتدائے عمر سے آپ کی نماز اور شریعت کی پابندی کسی کو شک و شبہ کے دائرے میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ آپ نماز اور شریعت کے بڑے پابند رہے۔ مدتوں آپ نے سفر و سیاحت فرمائی ہے، مگر سفر میں بھی آپ نے نماز اور شریعت کی پابندی کا خیال رکھا۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب نقشبندی شیخ ہادی حسن صاحب بیعت لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم حاجی وارث علی شاہ سے محبت نہیں رکھتے ہو؟ تو اس نے چپی سادھی بس، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری بیعت نہیں لوں گا۔ اب آئیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حضور میں جب حضرت غفور شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جو انگلش میں لکھی گئی ہے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ مولوی احمد حسین صاحب بارہ بنکی کے بڑے بھائی حج پر جانے کے لیے وارث پاک کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے۔ 10 بوسی قدم بوسی کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے نانا حضور میں جا رہے ہیں، اجازت دے دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اچھا جاؤ اور میرا سلام حاجی امداد اللہ سے کہنا۔ اس وقت کچھ وقت تک وہ ہمارے ساتھ تھے۔ جب میں نے سلام پہنچایا تو حاجی امداد اللہ پر ایک خاص اثر ہوا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرماتے ہیں میری جانب سے ہندوستان کے آفتاب سے میری
درخواست کرنا کہ میری بہبودی کی دعا کریں کیونکہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت مولانا شاہ سلیمان صاحب قادری چشتی پھلواری فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاجی وارث علی شاہ جیسا مواحد پھر دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت میاں محمد شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیلی بھیت، مولوی وارث علی جو کہ علی گڑھ سے تعلق رکھتے تھے، محمد شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے مرشد کے حضور میں موجود تھا، محفل میں حضور وارث پاک کا ذکر چھڑ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، جو شخص ان کے خلاف ہوتا ہے ان کی صورت دیکھنے کا میرا جی نہیں کرتا۔ ایک شخص جو محمد شیر صاحب سے بدعقیدہ تھا، وہ سرکار وارث پاک سے بیٹھ لی، واپس آیا تو خود بخود حضرت شیر شاہ صاحب کے حضور پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا خود ہی نہیں آیا ہے، تجھ کو وارث علی شاہ نے بھیجا ہے۔ حاجی صاحب کو باپ دادا کے خزانے کی کنجیاں ملی ہوئی ہیں، وہ تا قیامت دونوں ہاتھوں سے لٹائیں تو ان کی یہاں کمی نہیں ہوگی، لیکن میرا اپنا کمایا ہوا ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ حافظ شاہ صاحب محمد یحییٰ صاحب میرٹھی فرماتے ہیں کہ جو خلیفہ ہیں حضرت میاں شیر شاہ صاحب قبلہ کے، ایک بار وہ پیلی بھیت تشریف لائے تھے۔ حاجی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں اور نہایت مقدس ہیں۔ حضرت حاجی مولانا شاہ محمد اکمل حسنی حسینی بغداد شریف، جن کا قیام زیادہ تر خواجہ غریب نواز کے آستان عالیہ پر رہتا تھا، ان کا قول دہراتا ہوں۔ ان کے سامنے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ کی نسبت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، ان کا عرفان اس قدر زیادہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ میں نے بہت سے فقیر اور مشائخ سے ملا ہوں، لیکن ان جیسا خاص مکمل بزرگ دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور کچھ لوگ جو ان کا میں قول نہیں کوٹ کر رہا ہوں، لیکن نام شاہ احمد حسین صاحب باسوی، مولانا محمد نعیم صاحب فرنگی محلی، مولانا حاجی زید اللہ صاحب پیشاوری، مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدایونی، حضرت بہادر شاہ صاحب نقشبندی۔ آپ فرماتے ہیں حاجی وارث علی شاہ ایک برہنہ شمشیر ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیے کہ جس کے لیے وقت کے اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے یہ پیشن گوئیاں کی ہوں، وہ اس کے لیے آج پتہ نہیں کیوں کہ سلسلہ سوخت ہو گیا ہے، وہاں پیری مریدی حرام ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ ارے محترم، اس تسلسل کے دور میں لوگوں کو یکجا کرنے کا کام کیجئے۔ خانقاہوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں مل کر کے بیٹھ کر کے اسلام کی اصلاح کی جائے، اسلام کو اور لوگوں کو سمجھایا جائے، نہ کہ اس طرح کا تضاد پھیلایا جائے۔ تو سرکار وارث عالم نواز، جن کی پرسنالٹی، جن کی چمک اور جن کے غلاموں کی چمک، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم کو چاہیے کہ سرکار وارث پاک شریعت کے پابند، نماز کے پابند رہیں۔ اگر ہم وارثی ہیں تو ہم کو ہر حال میں چاہیے کہ ہم اپنی پیر کی اطاعت کریں، نماز بہت خوش دلی سے پڑھیں اور پابند شریعت رہیں، کیونکہ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ وارثی نہیں۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا کہ سنا جس نے نماز نہیں پڑھی وہ میرے حلقہ بیت سے خارج۔ تو پہلے تو آپ وارثی ثابت کیجئے، اس کے بعد چیلنج کیجئے۔ ہم آپ کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن للہ اس دور میں یہ برا بھلا یہ ختم ہو گیا اور یہ جو ہے فاسق ہو گیا، اس کی دور اب ختم ہو چکی ہے۔ آپ لوگ بٹھا کر کے اصلاح کیجئے، کیونکہ بزرگوں